بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک اور موضوع ہے پیاس کی شدت، پیاس کی زیادتی۔ ایام رمضان المبارک کے علاوہ چل رہے ہوں تو پیاس کی شدت، پیاس کی زیادتی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، مگر جب مسئلہ رمضان المبارک میں زیادہ پیاس لگنے کا ہو تو یقیناً آپ کو رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی فکر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو پیاس کی شدت پریشان کرتی ہو تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ طب یونانی میں ایسی دواؤں کا ایک ذخیرہ موجود ہے جسے استعمال کر کے آپ کی پیاس نارمل ہو سکتی ہے اور آپ کو روزے رکھنے میں آسانی ہو سکتی ہے، اور آپ سکون سے اس گرمیوں کے موسم میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے روزے رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پیاس زیادہ لگتی ہو اور ساتھ ہی ساتھ منہ کا ذائقہ بھی کڑوا ہو جاتا ہو یا جی متلاتا ہو، یعنی متلی کی کیفیت محسوس ہوتی ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے اندر صفرا یعنی پت کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ تو اس صورت میں آپ جوارش تمر ہندی جو کسی بھی یونانی دواخانے سے آسانی سے مل جائے گی 10 گرام، اور شربت نیلوفر 3 تولے یعنی 4 چمچے سحری سے پہلے اور افطار کے بعد استعمال کریں۔ 2-3 دن میں ہی افاقہ ہو جائے گا اور پیاس بھی نارمل ہو جائے گی، متلی کی کیفیت ختم ہو جائے گی اور حلق کا خشک ہونا بند ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی آپ کو پیاس تو زیادہ لگتی ہو مگر منہ کا ذائقہ کڑوا نہ ہوتا ہو اور متلی کی کیفیت بھی نہیں، یعنی صرف موسم کے گرم ہونے کی وجہ سے پیاس زیادہ لگتی ہو، تو آپ سحری میں ہمدرد کمپنی کا سنکارا 3 چمچے 1 گلاس پانی میں ڈال کر اور آدھا یا 1 لیمو نچوڑ کر حسب مزاج استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے آپ کو پیاس پریشان نہیں کرے گی اور جسم میں تمام ضروری وٹامنز دستیاب ہوں گے اور کمزوری کا زیادہ احساس نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سحری میں دہی کا استعمال کرتے ہیں یا دودھ کا استعمال کرتے ہیں اور مسالے دار چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور افطار میں بھی زیادہ پکوڑے اور سموسے وغیرہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ موسمی پھل تربوز، خربوز وغیرہ، کھیرا ککڑی اور لیموں کی شکنجی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پیاس کی شدت پریشان نہیں کرے گی۔ دوستو، دہی کے استعمال سے مراد 150 گرام کا استعمال ہے، نہ کہ 1 چمچہ دہی۔ دوستو، اگر کسی وجہ سے سنکارا نہ مل سکے تو گلوکون ڈی 2 چمچے پانی میں گھول کر استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ روزے رکھوانا تو صرف ثواب دینے کا ایک بہانہ ہے، ورنہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں جو قوت اور طاقت کا اسٹاک رکھ رکھا ہے، جب ہم کو باہر سے خوراک نہیں ملتی تو جو اسٹاک ہمارے جسم میں ہے اس سے غذا ملتی رہتی ہے۔ جو وہ اسٹاک کم ہوتا ہے ہمیں تھوڑی سی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سحری کرنے کے کچھ دیر کے بعد پیاس لگتی ہے، بعد میں وہ پیاس غائب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مطلوبہ مقدار ہمیں ہمارے جسم کے اسٹاک سے مل گئی۔ ہاں، جب اسٹاک کم ہوگا تو تھوڑی سی کمزوری بڑھے گی۔ یہی وجہ ہے ہمیں افطار میں پیاس لگی ہوتی ہے، ہم خوب طبیعت بھر کر پانی پی لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگتی ہے، پھر پی لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگتی ہے، 2-3 گھنٹے کے بعد خود بخود نارمل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب ہمارے جسم میں جو اسٹاک خالی ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، اور جب تک اسٹاک پورا نہیں ہوا تھا ہمیں تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی تھی۔ دوستو، اگر یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو ایک روزے دار تک پہنچائیں، خود بھی ثواب کمائیں اور ہمیں بھی موقع عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔